لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ چھوٹے سے کلمات اپنے اندر بہت بڑا اور گہرا مطلب چھپائے ہوئے ہیں۔ جب کوئی مسلمان کسی آفت سے دوچار ہوتا ہے یا اپنے آپ کو ایسی حالت میں پاتا ہے جو اس کے قابو سے باہر ہوتا ہے، جیسے کہ اس پر جبر کیا جاتا ہے اور اسے وہ برداشت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جو اللہ کے سوا اسے ان حالات سے بھلا کون نکال سکتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے اور اس کی تعظیم، خوف اور ضرورت کا اظہار کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان چاہے کتنا ہی مضبوط یا دنیاوی لحاظ سے طاقتور کیوں نہ ہو، اس کو ہمیشہ اللہ کی ضرورت رہتی ہے۔ اللہ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں، اور نہ ہی اللہ کے سوا گناہوں کو روکنے کی طاقت کسی اور میں ہے، نہ برائی کو روکنے کی طاقت ہے۔ ایک مسلمان یہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اور اگر اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو اس کے حکم کو کوئی نہیں پھیر سکتا، اور اس کا بندہ تو بہت کمزور ہے اور اپنے معاملات میں بے اختیار ہے، خود کبھی کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ ہمیشہ پلٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جاتا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں بدل سکتے، اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ ہی کو ایک ہی طاقت کے طور پر قبول کرنا ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں جب آپ کو کسی پریشانی یا بری صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے آپ سنبھال نہیں پاتے، یا جب آپ کو کسی ایسی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے نپٹنا واقعی مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس صورتحال سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ لا حول کا مطلب ہے کہ مجھ میں کوئی صلاحیت نہیں، میری کوئی مرضی نہیں۔ جب آپ اپنی عبادت کو جاری رکھنے اور کاہلی کو شکست دینے کے لیے اللہ سے مدد مانگ رہے ہوں تو یہ کلمات کہنا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کی طاقت، توانائی اور قوت کے لحاظ سے آپ کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہو جائیں، آپ اپنے رب کی مدد کے بغیر کبھی کچھ نہیں کر پائیں گے، جو اپنی تمام مخلوقات سے بڑا، عظیم ترین ہے اور جس کا کوئی اور موازنہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہر طاقتور شخص یا چیز کمزور ہے۔ جب اس کی قوت سے موازنہ کیا جائے تو ہر بڑا شخص کمزور اور چھوٹا پڑ جائے گا۔ تو کون ہے جو آپ کو وہ چیز دے سکے اگر اللہ نہ دینا چاہے؟ اور کون ہے جو اس کو روک سکے جو اللہ آپ کو دینا چاہے؟ اگر آپ کو کچھ چاہیے اور آپ وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو آپ کے اور اس کے درمیان دنیا کی کوئی طاقت نہیں آ سکتی۔ ہم تبدیلی کی خواہش کر سکتے ہیں، لیکن ہم اکیلے ایسی تبدیلیوں کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہم حالات کو بدلنے کی خواہش کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف تب ہوگا جب اللہ کی مدد آئے گی۔ ایسی تبدیلی اللہ کی طرف سے ہی آ سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی شاندار طاقت، قوت اور صلاحیتوں سے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی شاندار طاقت، قوت اور صلاحیتوں سے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ مت کہو کہ میری پریشانیاں بہت بڑی ہیں، بلکہ اپنی پریشانیوں سے کہو کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ حدیث میں اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا 99 بیماریوں کا علاج ہے، جن میں سے سب سے چھوٹی بیماری غم، افسردگی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔